الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ وامینہ علی وحی السماء وعلی آلہ النجبہ واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بہدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المفسرین والمحدثین والفقهاء الى یوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما واخرج الشيخان أي البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعلي إذ بعثه إلى حصن خيبر لا يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم اے تماشا گائے عالم روئے تو کو جا بہرے تماشا می روی اور سر سیما نا بسہرا می روی اور سخت بے مہری کی بے مامی روی دیدے سادی و دل ہمرائے تست تانا پنداری کی تنہا می روی اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ موضوع تو کوئی اور زیر غور تھا، لیکن کچھ مہمان حسن اتفاق سے ایسے اکٹھے ہوئے جن کی مناسبت سے یہاں جو اصلاحات کا شیڈول ہے اس کا ذکر موزون ہے، تاکہ اللہ انہیں توفیق دے اور وہ بھی آگے چل کر اس کے مطابق اللہ کے بندوں کو آگاہ فرمائے۔ آیت کریمہ بھی یہی پڑھی جس میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو قرآن و سنت نازل فرمائی اور علوم دیے، وہ جو پہلے آپ کو نہیں تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بڑا ہے۔ جتنا فضل بڑا ہے اس طرح اللہ نے علوم بھی بڑے عطا کیے۔ فضل الہی کا مظہر علم دین ہے، علم نافع ہے، علم شرعی ہے، اور اس کے مطابق اعمال ہے۔ بخاری اور مسلم کی طویل حدیث کا ایک ٹکڑا بھی پڑا، جب غزوات میں خیبر کے قلعوں کو فتوح کے لیے آپ نے علی کو بھیجنا چاہا تو انہوں نے کہا جاتے ہی حملہ کروں یا کچھ سمجھاؤں؟ آپ نے کہا نہیں، سمجھاؤ۔ آپ کے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی اللہ نے دین کی سمجھ دی، ہدایت دی، یہ آپ کے لیے کائنات کے بڑے سے بڑے مال سے بھی بہتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما بعثت معلما، مجھے سمجھانے کے لیے بھیجا ہے، میرا کام لوگوں کو مسائل سمجھانے ہیں۔ آپ تشریف لائے اور مسجد میں ایک طرف ایک حلقہ علماء کا تھا اور دوسری طرف ذاکرین کا تھا۔ آپ نے فرمایا کلاکم علی الخیر، دونوں اچھے ہو، ولیکنی بعثت معلما، مجھے بھی علم سمجھانے بھیجا گیا۔ پھر تشریف لے گئے، اس حلقے میں بیٹھ گئے جہاں علم کا مذاکرہ ہو رہا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کل کائنات کے لیے مبعوث ہے، جن اور انس کے لیے، شرق اور غرب کے لیے، فرش سے عرش تک، عہد میمون سے لے کے الی یوم القیامہ، کہتے بڑے دلائل میں سے آپ کا علم ہے، آپ کی سیرت ہے، سورت ہے، سنت ہے، احادیث ہے، اور مدلل مفصل کتاب عظیم قرآن جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ پورا سلیبس ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔
کمی اگر ہے تو امت کی توجہ میں ہے اور امت کے سیکھنے کی کمی ہے یا اعمال کرنے میں خلل ہے، ورنہ اسلام اللہ نے چن کے بھیجا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمام خوبیوں کے لیے اور اس کے مجموعے کو اسلام چنا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک اس کو ساتھ رکھو۔ اسلام ایک ہے، دو تین نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر کسی اور خیال کو کسی نے نجات کا ذریعہ کہا، بڑی غلطی کرے گا، بہت نقصان اٹھائے گا۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ بخاری مسلم میں آپ نے کہا انی اوتیت ملتا حنیفیہ سمحتا سہلتا، مجھے آسان خوبیوں کا مجموعہ، تمام برائیوں سے کنارہ کش، تمام افراط اور تفریط سے پاک، عدل انصاف رحمت اور الفت پر مشتمل دستور الحیات اسلام کے نام پر دیا گیا ہے۔ والحمدللہ علی ھذا۔ مسائل تو بہت زیادہ ہے۔ اہم مسئلہ ایمان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان مضبوط نصیب فرمائے۔ ایمان کی ایک حقیقت ہے جس کو دل کی تصدیق کہتے ہیں، اور اس کے اظہار کے دو ذریعے، ایک زبان ہے اس کو اقرار کہتے ہیں، اور دوسرا ارکان ہے، اعضاء جنہیں آپ پارٹس آف دی باڈی کہتے ہیں، ان کو بھی اسلام کے مطابق استعمال کرنا۔ وہی اٹھنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، سلام کرنے کا طریقہ، مسجد آنے جانے کے آداب، گھر داخل ہونے کا طریقہ، بیوی سے حسن سلوک، ماں باپ کے آداب، پڑوس والوں کا لحاظ، ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف، یہ اسلام کا زرین نظام ہے، اور سب کو ایک جیسے اس کا مکلف اور پابند فرمایا ہے۔ ایمان اجمالی بھی ہے کہ بھئی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو انبیاء ہمارے رسول تک بھیجے گئے برحق تھے، سب کے آخر خاتم اور مختم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان پر ہر طرح شرائع مکمل ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قدیم پیغمبر عیسیٰ مسیح آئیں گے، اس کا وعدہ طے شدہ ہے۔ اور آپ ہر امت، ہر قوم، ہر زبان، ہر نسل، ہر زمانے، ہر دور کے لیے برحق پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اجمال ہے۔ پھر فرشتوں کی تفصیل، کتابوں کی تفصیل، اور قبر، حشر، نشر، قیامت کی تفصیل، اس کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔ امور اجمالیہ میں مختصر ایمان بھی کافی ہوتا ہے جب نفی و انکار نہ ہو، اور جیسے جیسے زمانے میں انکار اور ہٹ درمی یا سرکشی پیدا ہوتی ہے تو پھر تفصیلی ایمان سامنے لانا پڑتا ہے، اور ان کے دوائی اور علاج کے لیے مسلمانوں کے ایمان و عقائد کو بچانا ہوتا ہے۔ اس طرح اعمال مختصر تو 5 بنا ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، شہادتین کے بعد قطعی فرض 5 ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رکعتیں معلوم ہیں۔ قبلیہ اور بعدیہ توابع ہیں، فائدہ مند ہے، لیکن نجات اور اخروی سرخروئی اور بندے سے جو سوال ہوگا وہ فرائض کا ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب فرض دیکھے جائیں گے اور اس میں کمی کوتاہی نکلے گی تو واجبات کا پتہ کیا جائے گا، سنتوں کا پتہ کیا جائے گا۔ جب ان میں بھی کمی کوتاہی نکلے گی تو پھر نوافل لائے جائیں گے کہ چلو اس سے کچھ پورا کر لو۔ اس طرح زکوٰۃ میں کمی ہوگی تو نفلی صدقات و خیرات سے
پوچھا جائے گا کہ اس سے پر کر لو تاکہ اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ علماء دین اس لیے سنت اور نفلوں کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں۔ باہر شرح کنز میں ایک روایت نقل کی گئی ہے جو قصدن سنت نہ پڑھے وہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن محروم ہو جائے گا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ ظہر سے پہلے 4 سنتوں کے لیے ہے، لیکن قاسم ابن قتلوبغہ نے کہا ہے کہ نہیں، مطلق سنت کے لیے، تمام سنتوں کا اپنانا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن بحیثیت مومن کے نیکی نہ چھوڑے اور از خود بدی کا ارتکاب نہ کرے۔ کون کمعقل ہوگا جو خود اپنی انگلی کو آگ میں ڈالے، اور کون بےہودہ ہوگا جو کنکری اور مٹی منہ میں ڈالے؟ تو مستحب کو بھی چھوڑنا نہیں، ثواب ملتا ہے، اور کراہیت کا بھی ارتکاب نہیں کرنا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ اور مومن نیکیوں کا طلبگار رہتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ مجھے نیکی کا موقع مل جائے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ نے اصحاب میں خندق تقسیم کی کہ یہاں سے وہاں تک آپ، وہاں سے وہاں تک یہ، تو آپ نے ایک اچھا خاصا حصہ اپنے لیے بھی چھوڑا کہ یہ میں کھودوں گا۔ صحابہ کرام کو بہت ناگوار گزرا، اور وہ خدمت اقدس میں آ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت ہم غلامان کس دن کے لیے؟ آپ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا اگر خندق کی کھدائی کے لیے طاقت چاہیے فانا اقواکم، میں تم سب میں صحت مند اور طاقتور ہوں، اور اگر خندق کھودنے سے ثواب ملتا ہے فانا احوجکم الیہ منکم، میں تم سے زیادہ ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی النبی۔ بخاری میں ہے ام المومنین عائشہ نے جب دیکھا کہ آپ ساری رات کھڑے رہتے اور تہجد و قیام اللیل پڑھتے، حتی ورمت رجلاؤ، یہاں تک کہ پیروں میں سوجن آ گیا، تو ام المومنین نے کہا اگر یہ اس لیے مشقت کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت دے تو جنت آپ کے لیے طے شدہ ہے، اور اگر اس لیے محنت کرتے ہیں کہ آپ جہنم سے بچے تو اللہ نے بچنے کا اور حفاظت کا اعلان کیا ہے، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مقام دیا ہے افلا اکون عبدا شکورا، پھر تو مجھے اور شکرانے میں نوافل و کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس محنت سے اور ان اعمال سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی بہت بڑی دولت ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا کیا، لوط علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام، سلیمان کا، ایوب علیہ السلام، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، مائی مریم، تمام انبیاء کا ذکر کیا سورہ انبیاء میں۔ تو پھر فرمایا کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے۔ انبیاء، رسول، مرسل، اور یہ نیکیاں چھوڑتے نہیں تھے۔ کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے۔ تو اتنا ہی کافی ہے کہ یہ نیکی کا کام۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ میں یہ کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ تجھے اجر نہیں ملے گا، بس دنیا ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ دنیا کی مشینری ہے، صرف نوٹ اور ڈالر اور بینک بیلنس کریں گے، یہ یہی رہ جائے گا، وہ خالی کفن میں تن و تنہا قبرستان روانہ ہو جاؤ گے۔ جائے گا جب یہاں سے ہو کچھ بھی نہ پاس ہوگا، چند گز کفن کا ٹکڑا ہو تیرا لباس ہوگا۔ یہ جو اجر ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، درجات ہے، یہ آخرت کے سکے کا نام ہے۔
جس طرح پاکستانی روپیہ ہے، دبئی کا درہم ہے، سعودی عرب کا ریال ہے، فلاں ڈالر ہے، فلاں پونڈ ہے، کتنے قسمیں ہیں. یہ سب دنیائی دولت کے مختلف نام ہیں جو حکومتوں کے ہاں نافذ العمل ہے، جس کو سکہ رائج الوقت کہتے ہیں. آخرت کے اندر جو دولت درکار ہے، وہاں جو سکہ کام آئے گا اس کو کہتے ہیں ثواب، نیکی، اجر، درجہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایمان جسے ہم کہتے ہیں، اگر اس ایمان کو شکل دے دی گئی اور اس کو متشکل کر دیا گیا، اس کا جسم ظاہر ہوا، تو اس میں اندھیری رات پھٹے گی اور سفید سحر کا کرن نظر آئے گا اور آوازیں آئے گی الصلاۃ خیر من النوم. اور مسجدیں ہوگی جس میں روشنیاں ہوگی اور لوگ جا رہے ہوں گے مسجدوں کی طرف. مسجدوں میں لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، قرآن شریف پڑھ رہے ہوں گے، جماعتیں کھڑی ہو جائے گی، سورج نکل رہا ہوگا، ظہر داخل ہوگا. یہ جتنے 5 بنا ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جو وضو کرتے ہیں نا، نہر اور چشمہ، وہ بھی نظر آ جائے گا، جیسے اسکرین پر آپ سب کچھ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پریکٹیکلی طور پر تجسد دیا ہے اور جسم دیا ہے. اس کو صورتاً نمازوں کی شکل میں ظاہر کیا. اس لیے حدیثوں میں ہے کہ نماز پڑھے تو مومن ہے اور نماز نہ پڑھے تو خطرہ ہے کہ کافر نہ ہو جائے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. قرآن شریف میں ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز پابندی سے پڑھو اور مشرک نہ بنو. مشرک کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز پڑھنا مومن کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فریضہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت بیمار تھے اور آپ نے وصیت فرمائی کہ ابو بکر نماز پڑھائے. بیویوں نے درخواست بھی کی کہ وہ تو بہت کمزور دل کے ہیں اور آپ سے محبت بہت ہے، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر قرات نہیں کر سکیں گے. آپ نے کہا رہنے دو. اب اللہ ان یؤم بالناس الا ابو بکر. اللہ مانتے ہی نہیں ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام بن جائے امت کا. آپ کوشش کرتے تھے کہ تشریف لے جائے، لیکن مرض کا غلبہ تھا، ضعف زیادہ تھا. آپ نے کہا ادعو عباس و علی. عباس اور علی کو بلاؤ. عباس چچا تھے، 3 سال بڑے تھے عمر میں، اور علی چچا زاد بھائی ہے، داماد ہے، بہت ہی سپہ سالار ہے، چہیتے ہیں. دایاں ہاتھ عباس پہ رکھا، وہ بڑے ہیں، اور بائیں ہاتھ علی پہ رکھا، اور ان کو بتایا کہ آہستہ آہستہ چلو کیونکہ میں پیر اٹھا نہیں سکتا ہوں. بخاری میں ہے وَإِنَّ رِجْلَاهُ لَتَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ. آپ کے پیر مبارک زمین پہ پڑ رہے تھے. اس حال میں آپ تشریف لے گئے. آپ نے ابو بکر کو کہا بھی کہ اپنی جگہ رہو، لیکن باوجود زمن آواز نیامت کے من ہم آپ کے ہوتے ہوئے کہاں ٹھہر سکتے تھے. وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہو گئے. آپ ان کی بائیں طرف بیٹھ گئے. آپ تکبیرات پڑھ رہے تھے تو ابو بکر سنتے تھے، اور ابو بکر پھر قوم کو سنا رہے تھے. آپ اس کا اندازہ لگائیں نا کہ کتنا ضروری ہے نماز، اور کس حال میں آپ تشریف لے گئے. وفات کے وقت جو آپ صبح فجر کے لیے تشریف لا رہے تھے تو بخاری میں ہے کہ آپ نے پردہ اٹھایا. نماز اور گھر کے درمیان ایک بڑا پردہ حائل تھا، اور آپ نے دیکھا کہ جماعت ہو رہی. صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت تھوڑا آگے بڑھ لیتے تو ہم نماز توڑ دیتے خوشی کی وجہ سے. نماز جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہ جب قضا ہو کب ادا ہو. لیکن آپ آگے بڑھے نہیں، اور
آپ واپس ہو گئے، اسی دن آپ کا وصال ہوا ہے۔ علماء کہتے ہیں آپ گواہی دینا چاہتے تھے اللہ کے حضور کہ جب میں آ رہا تھا تو امت میری نماز میں تھی۔ امت کا اصل مادہ صحابہ کرام ہے، پوری امت اس کی تشریح ہے، اصل متن اور روح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آپ نے براہ راست تربیت فرمائی اور جو آپ کی صحبت سے تیار ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، آپ اس طرح بھی نماز کے لیے آئے کہ آپ کا سر کپڑے سے بندھا ہوا تھا، سر دکھ رہا تھا، تو آپ نے ممبر پر بیٹھ کر تقریر کی اور آپ نے کہا میں پورا دین سنا چکا ہوں، پہنچا چکا ہوں، کوئی چیز باقی نہیں ہے، تم اس کو مضبوطی سے تھامو، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ آپ نے کہا حوض کوثر مجھے یہی سے نظر آ رہا، اور اس کے کناروں پر آپ خورے جس پیالے سے پانی پیتے ہیں اتنے رکھے ہوئے ہیں کہ عدد نجوم السماء، جیسے آسمان کے اندر ستارے کی تعداد ہے۔ مقام محمود پر حوض کوثر پر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ بخاری شریف میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر نبی اور رسول کی ایک دعا تھی، وہ خاص دعا ہوتی تھی، آپ جب تنگ آ جاتے تھے قوم سے تو وہ استعمال کر لیتے تھے، میں نے چھپا کے رکھی ہے، شفاعت امت کے لیے استعمال کروں گا، مگر جس نے شرک نہ کیا ہو اس کو فائدہ پہنچے گا۔ وَهِيَ تَنَالُ لِمَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ مشرک کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شاہ عبد القادر کہتے ہیں تفسیر موضح میں، یہ دیوبند اور بریلوی سے پہلے دہلی کے عالم ہیں، فریقین مانتے ہیں۔ وہ تفسیر موضح میں لکھتے ہیں خدا کی صفت جیسے علم غیب یا ہر جگہ موجود ہونا یا نفع و ضرر کا مالک ہونا کسی مخلوق میں مانے تو یہ شرک ہے اور اس کا مرتکب مشرک ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ کتاب الحوض بخاری اور کتاب الشفاعت مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا رہوں گا اور کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے تو وضو کے آثار سے اور سجدوں کی نشانیوں سے میں ان کو پہچان لوں گا، تو میں کہوں گا اسے حابی، اسے حابی، یہ تو میرے لوگ ہیں، ان کو کہاں جہنم لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے مجھے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں آپ کے بعد انہوں نے بدعت نکالی تھی۔ بدعتی ٹولہ ذرا گریبان میں جھانکے اور آہستہ آہستہ اس سے پیچھے ہٹے۔ احدثوا بعدک، آپ کے بعد نئی نئی چیزیں نکالی، میلاد ان کا نیا، اذان ان کی نئی، صلاۃ و سلام ان کا ماڈرن، ہر کام ان کا جو ہے نا بالکل جو ہے نا لمیٹڈ ہے، کمپنیوں کی حد نہیں ہے کہ کہاں سے نکل رہی ہے۔ وہ یہاں ایک پولیس افسر تھا ہمارے گلشن تھانے میں، نمازی تھا، دیندار تھا، یہاں نماز پڑھنے آتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، ایک دن میں نے کہا چائے وائے پی لو، یار اختلافات ختم ہو جائے تو اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کا کسی سے اختلاف ہے؟ کہ نہیں علماء دین کا جو ہے۔ میں نے کہا پہلے اختلاف سمجھ لو، پھر یہ کوشش کی ختم ہو جائے، اختلاف جس نے کیا ہے اس کو سمجھائے۔ میں نے کہا جو اذان مکہ و مدینہ میں ہے وہ ہمارے ہاں ہے، تو جنہوں نے آگے پیچھے اس کے اضافہ کیا ہے وہ اختلاف کر رہا ہے۔ پوری امت مسلمہ جب سے دین آیا ہے درود و سلام نماز میں بیٹھ کر پڑھتے اور اپنا اپنا پڑھتے اور آہستہ پڑھتے ہیں، تو جو کھڑے ہو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ہلکے باندھ رہے ہیں، یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ہم تو اسی طرح
تو میں نے کہا اختلاف سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے. اگر آپ جیسے ڈی ایس پی صاحب اختلاف سمجھ گئے تو آدھا مشکل تو حل ہو ہی جائے گا. ہمارے رسول سب سے اخیر میں آئے، آپ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر گزرے. کسی ایک پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ بہت تکلیف ہے عیسیٰ علیہ السلام دوڑو ذرا، وہ زندہ آسمان میں موجود ہے، ہمارا ایمان ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب پریشان ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ اور عزیر پہنچو. اور موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل سے اور عزیر تنگ آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان میری مدد کے لیے پہنچے، کبھی بھی نہیں. اللہ فرماتے یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہم ہی سے مانگتے تھے، ہم ہی کو پکارتے تھے، خوشی میں بھی اور غم میں بھی. تو متفق دین پر ہم ہیں الحمدللہ، اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت والجماعت نجات یافتہ جماعت کا نام ہے. اس کا پہلا طبقہ صحابہ ہے. آپ نے جب فرمایا کہ یہود مجوس میں 70 فرقے بنے، یہود میں 71 بنے، عیسائیوں میں 72 بنے، ستفترق امتی ہذہ علی 73 فرقہ، اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنم جائیں گے سوائے ایک کے. قالوا من ہم یا رسول اللہ، حضرت وہ کون لوگ ہیں؟ قال ہم اہل السنہ والجماعہ، باقاعدہ نام آپ نے لیا ہے. الملل والنحل جلد اول صفحہ 13. شان ورشا کہتے ہیں اکثر کتابوں میں تو یہ نام نہیں آ رہا، لیکن امام محمد ابن عبد الکریم شہرستانی ثقۃ فی النقل، مضبوط عالم ہے، لہذا یلتفت الیہ، اس کی بات مانی جائے گی. اکثر احادیث میں یہ ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں یعنی میری سنت، اور میرے صحابہ یعنی جماعت صحابہ. تو میری سنت اہل السنہ اور صحابہ اہل الجماعہ، اہل السنہ والجماعہ. الحمدللہ. ابن شہاب زہری امام مالک کے استاد ہیں. مصنف عبد الرزاق میں ان سے پوچھا کہ صحابہ ہنستے تھے؟ کہا ہنستے تھے، کانوا اہل السنہ والجماعہ، مگر پکے اہل سنت تھے. پھر اس شخص نے کہا چیزوں سے فائدے اٹھاتے تھے لذت والی؟ فرمایا ہاں، کانوا یتلذذون وکانوا اہل السنہ والجماعہ، پکے اہل سنت والجماعت تھے. پھر اس شخص نے پوچھا نئے کپڑے پہنتے تھے؟ کہا نئے کپڑے بھی پہنتے تھے عبادت کرنے کے لیے، وکانوا اہل السنہ والجماعہ. پھر اس نے پوچھا آپس میں تو میں بھی ہو جاتی؟ کبھی کبھی ہو جاتی تھی. وکانوا اہل السنہ والجماعہ، لیکن تھے پکے مسلمان عقیدے میں اور اعمال میں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا طریقہ اور آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے بھی عملی رشتہ ہو تو وہ جنت جائے گا. اور سب صحابہ کے بارے میں 3 عقیدے رکھنا کہ وہ اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے. دوسرا یہ کہ وہ سب کے سب ہمارے بڑے ہیں. اور تیسرا یہ کہ صحابہ سے بہتر مخلوق قیامت تک انبیاء کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. عبداللہ ابن المبارک ہمارے امام اعظم کے شاگرد ہیں اور تمام صوفیاء و بزرگان دین و محدثین کے استاد ہیں. اتنے مقدس ہے کہ کہتے ہیں ایک ایسا شخص جس کے دل میں کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا وہ عبداللہ ابن المبارک ہو. کیا پاکی تھی، کیا تقدس تھا. 181 ہجری میں فوت ہوئے. حضرت اقدس امام اعظم ابو حنیفہ نے شاگردوں کے مقامات تقسیم کیے تھے، جیسے ابو یوسف اول نمبر، امام محمد دوسرے نمبر، ظفر ابن حذیل تیسرے نمبر، حسن ابن زیاد چوتھے نمبر، محمد ابن شجاع 5ویں نمبر. اس طرح عبداللہ ابن المبارک کا 49واں نمبر تھا. اور ان کے سامنے آپ دینی مسائل بیان کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد آخری فیصلہ
امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے۔ تو عبداللہ ابن المبارک سے ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ذرا اختلافات کا تھا، کچھ پریشانیاں بھی پیش آئی تھی، لیکن حسن مجتبیٰ کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد سب تکلیف ختم ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح عمر ابن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، حضرت عمر کے نواسے کے سلسلے کے ہیں، بلکہ ایک طرف سے نواسا ایک طرف سے پوتا، 101 یا 104 ہجری میں انتقال کر چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس امت کا پہلا مجدد عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ حدیث میں ہے ابو داؤد و ترمذی میں، ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے اختتام پر ایک ایسا شخص پیدا کرتا ہے جو دین کو نئے سرے سے پیش کرے، جو کمیاں واقع ہو، کوتاہیاں ہوئی ہو، غلطیاں آئی ہو، سب کا ازالہ کر لیتا ہے۔ یہ مجدد پہلے قرن میں اور پہلی صدی میں بے اتفاق محدثین عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ اسی طرح ایک شخص اور مشہور ہے، اویس قرنی، نام ان کا غنیمان ہے، نام اویس نہیں ہے۔ اویس نام اس لیے پڑا کہ زندہ تھے، موجود تھے، آ سکتے تھے، لیکن ایک بوڑھی ماں تھی، وہ چھوڑ نہیں رہی تھی۔ بعض مائیں بھی عجیب و غریب ہوتی۔ تو حضرت نے کہا کہ ایک بنو کلب قبیلے میں ایک شخص ہے، تم میں سے 2 آدمیوں کی ملاقات ہوگی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر و حضرت عثمان کی ملاقات ہوئی، اس کو کہہ دینا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ اویس اس لیے کہلائے کہ ایسا، یہ ایسو کے معنی ہے صحبت سے محروم، یہ نام رکھتے اویس اور اویس۔ میں کہتا ہوں 1400 سال میں مجھے اس کے بعد کوئی محدث دکھاؤ، رجال میں کوئی اویس نام کا آدمی دکھاؤ، کہیں نہیں۔ لوگ علماء تھے، وہ نام رکھنے میں عقل رکھتے تھے، ایسا تھوڑا ہی تھے کہ اسکرین کو دیکھ کے ٹیلی ویژن پر سن کے نام رکھتے تھے۔ یہاں ایک شخص تھا، اس نے بیٹے کا ایک کا نام رکھا شیطان، دوسرے کا نام رکھا جہنم۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا قرآن مجید میں ہے۔ دیکھو کتنا لکھا پڑا ہے، لاہور کے عجائب گھر میں اس کو رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا قرآن مجید میں تو خنزیر بھی ہے۔ کہا تیسرا لڑکا ہو جائے گا تو یہ رکھ لوں گا۔ پھر میں نے سمجھایا، میں نے کہا باولے، قرآن میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فرعون و حامان قارون رکھے، قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن کے مطابق نہیں، یہ قرآن کے ناپسندیدہ ہے، قرآن نے ان پر لعنت کی ہے۔ تو دیکھو شیطان کیسے اپنے کام کرنا، ان کو آدم علیہ السلام نظر آیا، نہ نوح علیہ السلام، نہ ابراہیم علیہ السلام، نام نظر آیا تو جہنم اور شیطان۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ توبہ توبہ۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہو رہا ہے، عقل کم ہو رہی ہے، اور عقل تابع ہے علوم شرعیہ کا۔ جیسے جیسے لوگوں نے علوم کی طرف پیٹ کر لی، اللہ نے عقل سلیم کھینچ لی۔ الحمدللہ کائنات کے اندر سب سے بڑے عقلاء، فہمیدہ لوگ، دین کا طبقہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر عقل یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کی جائے۔ اس سے بڑھ کر بے عقلی کیا ہوگی کہ آپ کے سامنے مالداران مر رہے اور دولت پڑی ہوئی، اور آپ پھر دولت کے لیے اگلے کا گلا کاٹ رہا ہے، اوزار جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت زید ابن ارقم نے ایک سودا کیا تھا، سودا لوگ کرتے رہتے، یہ بیچا یہ خریدا۔ اس سودے میں کچھ فرق آیا تھا، ہدایہ ثالث میں ہے۔ عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا، فوراً خط لکھا اور زید ابن ارقم سے کہا کہ اس سودے سے پیچھے ہٹو، ورنہ جو جہاد اور حج آپ نے پیغمبر کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، پیچھے ہٹو اس سودے سے۔ اس طرح سودے لوگ کرتے۔ زید ابن ارقم نے کہتے توبہ استغفار کر کے اعلان کیا کہ ام المومنین کا خط آیا ہے،
اور اس میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لہذا میں پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عجیب طرح نماز پڑھنے لگے تھے، بیماران ہوتے ہیں، کئی تکیہ رکھتے ہیں، کئی میز رکھتے ہیں، تماشے رکھا۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے، آپ نے بیمار صحابی کو کہا کہ جب آپ زمین پر سجدہ نہ کر سکے تو فتؤمی ایماءً، اشارہ کرو۔ فرمایا سجدے والا اشارہ رکوع سے زیادہ جھکاؤ۔ وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، سجدے والا اشارہ رکوع سے بڑا ہونا شرط ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی معذور کی۔ مثلا یہ رکوع ہے تو یہ سجدہ ہے، اور جب اس نے لکڑی رکھی آپ نے اٹھائی دور پٹخ دی، اور جب اس نے تکیہ رکھا اسے بھی اٹھا کے پٹخا۔ تو اس طرح کوئی عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس نے نماز پڑھنا شروع کیا ہوگا۔ ام المومنین کو خط لکھا کہ میں ایسی نماز پڑھتا ہوں۔ ام المومنین نے ان کو کہا وَأَنْتَ مَعْرُوضٌ مَعَ هَٰذِهِ الصَّلَاةِ عِنْدَ رَبِّكَ، اس نماز سمیت اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا نہ بابا اسی سے ہٹاؤ۔ ام المومنین ناراض ہو گئی۔ أَنْتَ مَعْرُوضٌ عِنْدَ رَبِّكَ مَعَ صَلَاتِكَ هَٰذِهِ، بدائع الصنائع کتاب المریض۔ میں ایک مسجد میں گیا، دور تک صفوں میں، ذرا لارڈو کی مسجد تھی، یہ اپنی مسجد کو بھی اپنا دفتر سمجھتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بوڑھے ہو گئے، ہاں بس پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، اور یہ میں نے کہا یہ آگے کیا ہے؟ کہا یہ سجدے کے لیے۔ میں نے کہا سجدے تو نہیں کر سکتے اس پہ، بس یہ اشارہ رکوع کا ہے، یہ سجدے کا ہے۔ اتفاق سے وہاں جو امام تھے اس کا بڑے ادارے سے تعلق تھا، اس کو میں نے کہا صبح بنوری ٹاؤن سے اس پر مہر لگا کے لاؤ، ایک اور نکاح کے لیے میں 2 دن بعد آ رہا ہوں۔ وہاں چلا گیا، انہوں نے کہا میز ہٹاؤ، ہم کیوں غلط فتوے پہ مہر لگا لیں، میز ہٹاؤ۔ میزوں کو آگے چڑھایا ہوا ہے، ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ نخرہ بازی کی ضرورت کیا ہے عبادت کرنے میں؟ صاف صاف یاد رکھو کہ جو آدمی صف میں بیٹھ کر کے بھی سجدہ نہیں کر سکتا وہ معذور ہے۔ اس معذور کے لیے نیچے بیٹھنے سے اس کی بھی اجازت ہے کہ کرسی پر بیٹھ جائے، لیکن کرسی پر بیٹھنے کے بعد قیام ختم ہو جائے گا۔ سقطانہ القیام، تمام کتابیں بھری پڑی، فتاوی شام سب میں ہے، بیٹھ کر ہی نماز پڑھے گا، اور رکوع کے لیے بھی اشارہ کرے گا، سجدے کے لیے اس سے زیادہ۔ میز ویز کرسی بازی وغیرہ نہیں چلتی، سب غلط، فوش غلط، تمام فقہا کا مستراد ہے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کو دینی علوم کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ انسان کی زندگی میں سفر بھی آتا ہے تو سفر کے مسائل سمجھنا ضروری ہے۔ بیماری بھی پیش آتی ہے، بھئی بیماری کے مسائل سمجھ لو نا۔ میں نے الاحسن میں مفصل کرسی پر نماز پڑھنے کا مسئلہ لکھا، اور الاحسن کے ایڈیٹر ہمایوں مغل کو کہا کہ اس کو اور چھپواؤ اور لوگوں کو بڑی تعداد میں دو کہ وہ نمازیں صحیح کر لیں، اور چاروں ملک کے چاروں صوبوں کے فقہاء و مفتیوں سے گزارش کی کہ اس کی غلطی پکڑو مجھے لکھو، تاکہ میں اس کی الحمدللہ سب نے تصویب فرمائی۔ فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء۔ اصل میں ہندوستان سے ایک تحریر شائع ہوئی، اور اس میں دارالعلوم دیوبند کے بعض مفتی بھی شریک ہے۔ اس تحریر کا عنوان اس طرح ہے، کرسی پر بیٹھ کر قطعاً نماز نہیں ہوتی۔ انہوں نے ایک لمبی داستان لکھی ہے کہ باہر ملکوں میں بالکل ہماری مسجدیں مرزائی واڑوں کی طرح بن گئی، اور بس میز اور کرسیاں چلتی چلی جا رہی ہے، اور درمیان میں ایک امام ٹیڑھی سے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، باقی سارے وہ کرسی والے بیٹھے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا لگتا ہی نہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے اور مسجد ہے۔ آج سے 20 سال 30 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ یہ تو اس کی برائی کی، اور مسئلے میں ایسے واقعات نقل کیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی تو کرسی پر بیٹھ گئے، لیکن جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے کرسی ہٹائی۔ بلا شبہ انہوں نے اچھا علم جمع کیا ہے اور بڑی محنت فرمائی ہے، لیکن
اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے پر قادر تھے، اور سجدے پر قادر آدمی کی نماز اشارے سے نہیں ہوتی۔ جب اشارے سے نماز نہیں ہوتی ہے تو پھر کرسی کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم ان بیماروں کو کرسی کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں جو صف میں بیٹھ کر کے بھی سجدہ نہیں کر پاتے ہیں۔ جب صف میں بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا عاد مریضا، آپ نے ایک بیمار کی عیادت کی، ورآ انہ یسجد علی وسادہ، تکیے پر آپ نے تکیہ پکڑا، کیوں پٹک دیا، فرمایا اذا لم تستطع ان تسجد علی الارض فتومی ایمان، جب سجدہ نیچے نہیں کر سکتے ہو تو اشارہ کرو، تکیے وکے نہ رکھو۔ کچھ دنوں بعد دیکھا کوئی لکڑی رکھی ہوئی میز، آپ نے اسے بھی پکڑ کر کے دور پٹکا اور ناراضگی کے ساتھ کہا۔ الاختیار میں تفصیلی احادیث موجود ہے مکمل کلام کے ساتھ، امداد الفتاح میں بھی تمام احادیث ہے۔ ابن عابدین نے حدیث نقل نہیں کی تو فوج غلطی کا مرتکب ہو گیا فتاوی شام میں۔ تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ کرسی کی نماز وہ شخص پڑھے گا جو شخص صف میں یعنی مصلی پر بیٹھ کر کے بھی سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ سجدے سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، ڈاکٹر حکیم نے کہا ہے اس کو تعذر سجود کہتے ہیں، یا بالکل کر ہی نہیں سکتا، اتنا بوڑھا بیمار ہے، اس کو عدم استطاعت کہتے ہیں، دونوں جواز اور عذر کافی ہے۔ سجدے سے بیماری کا بہت بڑھ جانا یا جان کا خطرے میں پڑنا یا سجدے پر قادر ہی نہ ہونا، دونوں صورتوں میں اشارہ متعین ہے، اس درمیان میں کوئی اور صورت نہیں ہے جس کے لیے تکیہ یا میز استعمال کر لے۔ جب یہ سجدے پر قادر نہیں ہے بیٹھ کر تو پھر نیچے بیٹھنے کے بجائے فقہا کہتے ہیں کرسی پر بیٹھ کر اشارہ زیادہ مناسب ہے۔ اور جب کرسی کی اجازت مل گئی تو سقط عنہ وجوب القیام، اب قیام ختم ہو چکا ہے، لہذا کرسی کے آگے کھڑا ہونا اور کرسی کا پیچھے، یہ سب غلط فضولیات، فقہ سے ناواقفیت۔ فقہا تصریح کر چکے کہ اشارے کے لیے بجائے کھڑے ہونے کے بیٹھنا بہتر ہے، اور جب یہ معذور ہو کہ کرسی استعمال کرتا ہے تو قیام پر قدرت کے باوجود قیام نہیں کرے گا اور قاعدہ ہی کرے گا، اور رکوع کی جگہ یوں اشارہ کرے گا اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکے گا۔ اگر کسی صورت میں رکوع یا سجدہ برابر ہوا، فقہائے حنفیہ متفق ہے کہ نماز نہیں ہوئی، یہ دوبارہ پڑھی جائے گی۔ بہرحال یہ مسائل ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور ہمیں اپنے بھائیوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ اللہ نے وہ علوم دیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پہلے نہیں تھے، اللہ کا خاص فضل ہے۔ اور آپ نے حضرت علی کو کہا کہ ایک آدمی کو بھی اللہ نے سمجھ دی تو یہ آپ کے لیے بہترین معلومات سے بہتر ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہم تبلیغی دوستوں کو بھی اور بھی حضرات جو تشریف لاتے ہیں ان کو عرض کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ تبلیغی جماعت کا تعلق پورے عالم سے ہے، اگر ان کو سدھار دیا گیا تو آپ کا مسئلہ پورے جہان میں نشر ہو جائے گا۔ اور وہ نیک لوگ ہیں، ہمارے ہی ہیں، ہم ان کے ہیں، وہ ہمارے ہیں، وہ کوئی غیر لوگ نہیں ہے الحمدللہ۔ مثلاً یہ کہ مسجد میں سویرے آنا، اور اگر نفلوں اور سنتوں کا وقت نہیں ہے تو صفوں میں بیٹھنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں بیٹھے کنارے پر پلروں کے ساتھ، کوئی بیمار ہے صف میں نہیں، وہ علیحدہ، معذور کے مسائل علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن یہ صف ہو، فقہا کہتے ہیں صفیں بنائے جماعت سے پہلے، اول، دوم، سوم، یہ تینوں پر رحمت برستی ہے۔ ایک عرصے سے عادت ہو گئی ہے، لوگ منتشر بیٹھتے ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے، طلبہ سے بھی میں گلہ کرتا ہوں کہ تم بھی سمجھ قبول نہیں کرتے ہو، تو اور جاپان سے لوگ آئیں گے۔ اب جب صفوں میں لوگ نماز سے پہلے بیٹھیں گے تو نہ امام صاحب کو سلام کی اجازت ہے آ کر، اور نہ نمازی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، دونوں منع ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے السلام علیکم کہا تو جو صفوں میں ہے وہ جواب نہ دے تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔
اور غلطی کے لیے غلطی ضروری نہیں ہے، غلطی کے لیے بچنا ضروری ہے۔ پھر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو بعض جگہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں، بھئی ثابت نہیں ہوا ہے، فقہا نے منع فرمایا ہے کہ نماز سے پہلے ہاتھ باندھنا یہ غلط ہے، اللہ اکبر کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے۔ یہ بے وقت ہاتھ باندھنا ایسا فضول ہے جیسے نماز کے شروع میں کوئی ایک ایک سجدہ کر لے، اور وہ غلط ہے۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو نمازیں دو قسم کی ہے، جیسے فجر اور عصر کوئی سنت نہیں ہے، اس کے بعد تو آپ تسبیحات پورے کر لیں، آپ آیت الکرسی پوری کر لیں، آپ کی مرضی ہے، کوئی شغل تو نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ امام کے ساتھ دعا کی جائے، بہتر ہے، کیونکہ حدیث ترمذی میں ہے کہ اس امام کو برا کہا جو اپنی دعا مانگے قوم کے ساتھ نہیں، تو پھر قوم کو بھی چاہیے کہ امام کے ساتھ مانگے، ورنہ وہ بھی برائی کا مرتکب ہو جائے گی۔ ترمذی شریف، طالب علموں کو حوالہ معلوم ہے۔ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، جیسے ظہر کے 4 کے بعد 2، مغرب کے 3 کے بعد 2، عشاء کے 4 کے بعد 2، تو تفصیلی تسبیحات یا لمبی دعائیں مناسب نہیں ہیں۔ فقہا کہتے ہیں اس سے زیادہ ضروری وہ سنتیں ہیں۔ یہ تسبیحات یا آیت الکرسی مشکل سے نفل ہے، یہ سنت کسی درجے میں بھی نہیں۔ فتح القدیر، شرح ہدایات، جلد 1، صفحہ 112، 13، 14۔ اگر غلطی سے کوئی بیٹھا رہا اور اس نے تسبیحات پوری کی یا طویل دعا مانگی یا آیت الکرسی وغیرہ پڑھی، اس کے بعد سنت پڑھنے لگا، تو فقہا کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ سنت تو فوری پڑھنی تھی، وہ مر گئی، اس شخص نے قتل کر لی، اب یہ نفلیں پڑھ رہا ہے، سنت ختم ہو چکی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں پڑھے گا تو سنت، مگر خلاف سنت طریقے سے، جیسے ولیمے میں ڈول بجے اور شادی کے اندر ناچ گانا ہو، تو شادی اپنی جگہ سنت، ولیمہ سنت، ناچ گانا اور ڈول بجنا حرام ناجائز۔ اس طرح یہ طریقہ اس کا جو دیر تک بیٹھا رہا، یہ بھی نامناسب اور ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ مسئلہ سن لو، سمجھ لو، اور ساڑھا پلہ باری جہان بھر کے حوالے سامنے بورڈوں پہ لگائے، تاکہ لوگ جو مولوی کو سمجھائے تو سمجھا سکے۔ بھئی اذان شروع ہو جاتی ہے تو یہ فوراً بیت الخلاء، اذان میں تو حی علی الصلاۃ ہے، حی علی بیت الخلاء تھوڑا ہی ہے۔ یہ کام 5 منٹ پہلے نہیں ہو سکتا تھا، بس اذان سنتے ہی جو ہے نا تقاضا شروع ہوا، یہ بات نامعقول ہے۔ مقدس مقام پر مقدس کلمات سننا ضروری ہے۔ متنجس جگہ میں جواب دینا جائز نہیں، محرومی ہو جائے گی۔ 5-10 منٹ پہلے، 5-10 منٹ بعد اذان تسلی سے سن لے، اگر مسجد میں ہے جواب دینا نہ بھی ہے تب بھی اذان کا احترام ضروری ہے۔ بھئی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہماری قمیصیں ہیں، واسکٹ، صدری، یہ سب چیز ہے، بھئی یہ جس طرح ہم ہاتھ باندھتے ہیں، دائیں ہاتھ باندھتے ہیں بائیں پر، یہ تمام مسلمانوں کا 4 دانگے عالم میں، عرب و عجم میں، مشرق اور مغرب میں 1400 سال سے یہی عمل ہے، تو بھئی قمیص بھی مسلمان کر لو، اس کو بھی دائیں بائیں پہ کر لو۔ جی وہ عورتوں کا طریقہ ہے، عورت ایک خدا کو مان رہی تو آپ 2 کو مان رہے ہیں، عورت نبی کو خاتم النبیین تو آپ مرزے کو نبی مان رہے ہیں کیا؟ اس میں عورت اور مرد کی مردانگی کہاں سے آئی؟ یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی قمیص، واسکٹ، صدری، شیروانی، جبہ، عبا، ان سب کو مسلمان کر دے اور دائیں بائیں پہ کر لے۔ ایک مولوی صاحب آئے، مجھے کہتا ہے یار اللہ کے واسطے یار نئی بات ہے۔ میں نے کہا نئی بات تو نہیں ہو سکتی، بات وہی ہوگی جو پرانی ہوگی، نئی بات تو ماننا ہی نہیں، میں خود نئی باتیں نہیں مانتا۔ وہ یار یہ آپ کے خلیفے آتے ہیں کہتے ہیں قمیص صحیح کر لو، قمیص صحیح تو ہے، میں نے کہا دائیں بائیں پہ ہونا چاہیے نا، تو یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے ناظم صاحب کو کہا بھائی ہدایہ اول لے آؤ، ہماری فقہ کی بڑی کتاب ہے۔ ناظم صاحب لے آئے، پوچھا کون سی جگہ نکالوں؟ میں نے کہا جنائز میں فصل فی التکفین نکالو، مردے کو کفن کیسے اڑایا جائے گا، تو وہاں لکھا ہے کہ پہلے بایاں ڈالے تاکہ دائیں اوپر آ جائے۔
تو وہ کہتے ہیں تو مردے کے لیے. میں نے کہا آگے سن لو آگے. کما کان یلبسہ وہو کان فی الاحیاء. جب یہ ماڑو زندہ تھا تو ایسا پہنتا تھا, آپ تو اور طرح پہنتے ہیں, آپ کا کفن بھی الٹا لگائیں گے. کہ اچھا یہ ہدایہ. میں نے کہا یہ ہدایہ اکثر علوم کا چھپا ہوا نہیں ہے, رشیدیہ ہندوستان دلی کا چھپا ہوا ہے, اور سارے جہان کے ہدایے ایک ہے, اس میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہے. چشمہ کمزور ہے, نیا خرید لو, پیسے میں دوں گا. خیر الحمدللہ دعائیں دی, خوش ہوئے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. توجہ نہیں تھی, خیال ہو جاتا ہے. اچھا جی, کبھی کبھی کہتے ہیں یہ جو تھی وہ ٹھیک ہے جی, یہ پرانی قمیص ہے. میں کہتا ہوں جو پرانا زنا کرتا تھا اب کر سکتا ہے, جو پہلے شراب پیتا تھا اس کے لیے جائز ہے وہ. ایک دفعہ مسئلہ معلوم ہونے کے بعد غلط کیسے کر رہا ہے آپ؟ یہ پرانی قمیص ہے, اس کا مطلب یہ کہ پہلے آپ بدفعلی کے مرتکب تھے تو اب بھی کرو گے. حوالہ یہی دو کہ یہ پہلے سے چلتے چلا آ رہا ہے. شرم تم کو مگر نہیں آئی. دیکھو قرآن نے ایک جگہ ایک بات کہ اس کو سن لو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. خدایا جب ایک دفعہ سمجھ دی دوبارہ دل ٹیڑے نہ کرنا. تو معلوم ہونے کے بعد پھر غلطی کرنا, پرانے الٹی سیدھی قمیض سے پہننا, زیغ القلب ہے. یہ دل کی بیماری ہو جائے گی, اس سے دل ٹیڑھا ہو جائے گا. مسائل اتنے یتیم مسکین نہیں ہے جیسے یار لوگوں نے سمجھو. مسائل کی پشت ہے, بنیادیں ہیں, اصول و فروع ہے. الحمدللہ علی احسانی. بھئی جوتا اتارتے وقت پہلے بائیں سے اتارو, پاؤں نیچے رکھو, پھر دائیں سے اتارو, اور مسجد میں اللہم افتح لی پڑھ کے داخل کرو. جب نکلو گے پہلے بائیں نکالو, نیچے رکھو, پھر دایاں جوتے میں. پہننے میں دایاں پہلے ہے, اتارنے میں بایاں پہلے ہے. کیوں؟ بایاں پہلے اتارو تاکہ دایاں پاؤں دیر تک جوتے میں رہے, اس کو شرف ہے. اور وہ نیچے رکھو, اسی مٹی میں جانے والے ہو, اس سے دور تک نفرت نہیں کر سکتے. وہی مسائل آپ توجہ دیں گے تو سیکھیں گے. ایک سیشن جج میرے پاس آئے, کہتے ہیں آپ کے پاس موبائل ہے؟ میں نے کہا ہے. کہہ رہے مجھے نہیں آتا. میں نے کہا ایسا آ جائے گا کہ تو یاد رکھے گا, ابھی پکڑ ہوئی نہیں ہے تیری. کچھ دنوں بعد دیکھے ایک لمبا چڑھ میں کہا میرے بیٹے نے سمجھایا. میں نے کہا بیٹے نے نہیں, بیٹے کے بیٹے نے بھی سمجھایا. علم ہے کہیں سے بھی آ جائے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہر چیز میں شیر ببر ہے. دین کے مسائل, سنت, مستحب, جوتے پہننا اتارنا, وہ اس کو یاد نہیں رہتا. خیر ہے, اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ توجہ نصیب فرما دے گا. سارے مسائل ایک دن میں نہیں ہوتے, اس میں یقیناً ٹائم لگتا ہے. بھئی دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد. پیغمبر کی دعا کس طرح ہے؟ 6 حدیثیں ترمذی میں موجود ہے کہ آپ پہلے الحمدللہ, پھر درود شریف, پھر دعا. اور جس آدمی نے پہلے درود پڑھا آپ نے اس کو ڈانٹا, عجلتا, دا حق جلدی کر رہے ہو. اذا دعوت فاحمد ربک, جب دعا کا وقت ہے پہلے الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہم انت السلام, اللہم لک الکبریاء, جو بھی خدا کے حمد و ثنا کا کلمہ ہے وہ ہر حال میں پہلے ہوگا. دعا کا آغاز درود سے خالص بدعت, سنت, حدیث اور فقہ کی خلاف ورزی. علی اعلان چیلنج ہے. پوری امت مسلمہ میں ایک فرد نے بھی نہیں کہا ہے. غلط العوام ہے جس کے بزرگ مرتکب ہو رہا ہے. پہلے الحمدللہ, پھر اللہم صلی وسلم علی النبی. آپ نے فرمایا اذا دعوت فاحمد ربک, جب دعا کرنے لگو پہلے حمد و ثنا اللہ کی کرو, ثم صلی علی نبیک, پھر درود شریف پڑھو, ثم سل تعطی, اب مانگو ملے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کی دعائیں سنتوں کے خلاف ہے تو اس میں جان کہاں سے آئے گی؟ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں, کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ ضروری باتیں ہیں. ہمارے عزیزم ہمایون نے اس کو ترتیب دیا ہے. ایک ترتیب تو یہ ہے کہ سامنے بورڈوں پر یہ تمام مسائل 10-10, 20-20 معتبر کتابوں کی جلد اور صفحے کے ساتھ ہے, وہاں لکھے گئے تاکہ دوستوں کو آسانی ہو جائے. الحمدللہ.
ہاں ایک بات اور یاد آئی، چلو یہ بھی پوری ہو ہی جائے، وہ یہ کہ تسبیحات جو نماز کے بعد ہے، جب ہم سنتوں سے فارغ ہوں گے یا جن فرائض کے بعد سنت نہیں ہے جیسے فجر اور عصر، تو یہ تسبیحات تسبیح کے دانوں سے نہیں پڑھنا ہے، یہ طے شدہ ہے کہ یہ ہاتھ سے پڑھنے ہیں، اور پھر دائیں ہاتھ استعمال ہوگا، اس میں دونوں ہاتھ نہیں ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ ابو داؤد شریف صفحہ 210، یعقد التسبیح بیمینی، حضرت دائیں ہاتھ سے گنتے تھے۔ مرقات شرح مشکات جلد 2 صفحہ 363، لحدیث صحافی ہے، صحیح حدیث میں یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہی گنے جائیں گے، بائیں ہاتھ کا کوئی کام نہیں ہے۔ تحتاوی علی المراقی، تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے گنے جائیں گے، بائیں ہاتھ استعمال نہیں ہوگا، صفحہ 172۔ تکملہ مجمع بہار الانوار طاہر پٹنی کی، جلد 5 صفحہ 489۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ تسبیحات ہمیشہ دائیں ہاتھ سے گنے جائے۔ الادب المفرد مفصل 2200 صفحہ۔ تسبیحات تحقیق کے بعد ثابت ہے صرف دائیں ہاتھ سے گنے جائیں گے، بائیں ہاتھ بغیر ضرورت کے استعمال نہیں ہوگا۔ اگر دائیں ہاتھ زخمی ہے یا مفلوج ہے، اللہ نہ کرے، اور کوئی عارضہ ہے، تو بے شک وہ کھانا بھی بائیں ہاتھ سے کھائے گا، پانی بھی پیے گا، اس کے لیے بائیں ہاتھ دائیں کے حکم ہے۔ صحت مند انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے، اور جو مسائل اس نے سن لیے اس کو اپنے پلے باندھ دے، اور عالم کو آگاہ کرے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ علوم دیے جو پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ لا يهدي اللہ بک رجلا، ایک آدمی کو بھی اللہ نے آپ کی وجہ سے دینی رہنمائی نصیب کی، ہدایت دینی رہنمائی کو کہتے ہیں۔ خیر لک من حمر النعم، یہ بڑے سے بڑے مال و دولت سے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسول